آپ ہم سے الجھیے مت، بس سمجھتے جائیے، فیض میراں شاہ جیلاں کا نبی سے پائیے۔ یوں نہ جلیے قادریوں سے اے مرزا جہلمی، گر تمہارا ہے کوئی اس پائے کا تو لائیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبدالقادر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی و حسینی سید ہیں، یعنی کہ نجیب الطرفین ہیں۔ والد کی جانب سے حسنی ہیں جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے ساتھ اکثر گیلانی یا جیلانی لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ جیلان شہر میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو عربی میں جیلانی جبکہ اردو میں گیلانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 470 ہجری یعنی کہ 5ویں صدی میں ہوئی، بمطابق 1077 عیسوی کو، جس دور میں عباسیوں کا دور حکومت تھا اور آپ نے 5 عباسی حکمرانوں کا دور دیکھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 برس کے ہوئے تو والدہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی حصول علم کی غرض سے، اور اسی سفر میں پھر ڈاکوؤں کا تائب ہونا آپ کی سچائی دیکھ کر، یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ یہ اسی سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ 18 سال کی عمر میں والدہ سے اجازت لے کر بغداد کے لیے حصول علم کی غرض سے جا رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فراغت حاصل ہوئی اور عالم دین بنے تو پھر نہ صرف آپ نے پیری مریدی کو اختیار کیا بلکہ آپ درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا۔ آپ قرآن پاک کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، فقہ سمجھایا کرتے تھے، اصول سمجھایا کرتے تھے، خصوصاً نحو اور تفسیر کے حوالے سے آپ انتہائی ایک جید مفسر مانے جاتے تھے۔ ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں بیان کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح روحانی سلسلے میں دیکھا جائے تو آج آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے محبین اپنے نام کے ساتھ قادری لگوانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا نام عبد القادر ہے تو اسی نسبت سے قادری لگوانا پسند کرتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، عبادات کی اور طرح طرح کے نوافل اور طرح طرح کی اللہ کی بندگی کی اور اپنے اوپر سختی گزاری اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ کے اور بھی کئی اقوال ملتے ہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے اعلیٰ حاصل قیاس۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے تجربہ کیا ہے اعمال پر، مگر مجھے کھانا کھلانے سے بڑا کوئی عمل نہیں ملا اور حسن اخلاق سے بڑی نیکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ آپ کی تعلیم کا اور آپ کی تعلیمات کا اثر دیکھیے اور آپ کی تعلیمات کا معیار دیکھیے کہ کھانا کھلانا اور حسن اخلاق، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہی اولیاء کا معیار رہا اور یہی آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے مطابق، آپ کے صاحبزادے کے مطابق آپ کے 49 بچے تھے جن میں سے 20 لڑکے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 593 میں ہجری میں آپ نے وفات پائی، بغداد شریف میں ہی وفات پائی اور وہیں پر آپ کا
مزار اقدس بنا۔ انشاءاللہ اسی متعلق اسی موضوع پر قسط وار سلسلہ وار گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ابھی فی الحال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرسری تعارف مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے محبین اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کرے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔